ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں نکاح حضرت زینب بنت جاش سے کیا۔ نام آپ کا زینب تھا، کنیت ام الحکم تھی، والد کا نام جاش بن رباب تھا، والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ آپ کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، عبداللہ بن جاش، عبیداللہ بن جاش، ابو احمد بن جاش، اور 2 بہنیں حبیبہ بنت جاش اور حمنہ بنت جاش۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ حضرت زینب ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ہجرت مدینہ کی۔ پہلے ان کا نام برہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا تھا۔ ان کے علاوہ دیگر 2 ازواج کے نام برہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیے، حضرت جویریہ بنت حارث اور حضرت میمونہ بنت حارث۔ حضرت زینب کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے تو حضرت زید نے نبی علیہ السلام سے طلاق کی اجازت مانگی، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو نباہ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن جب تعلقات زیادہ خراب ہوئے تو انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کے ہاتھوں اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام حضرت زینب نے جب سنا تو انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ سجدے میں آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے خداوند، تیرے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ اللہ نے آسمان میں فرشتوں کی موجودگی میں حضرت زینب کا نکاح کر دیا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 لے کر نازل ہوئے۔ اس آیت کے بعد نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو زینب کو یہ خوشخبری سنائے کہ میرا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا ہے؟ ایک خادمہ دوڑتی ہوئی آئی اور حضرت زینب کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت زینب اتنی خوش ہوئیں کہ اس خادمہ کو اپنا زیور اتار کر انعام دیا۔ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 35 یا 36 برس کی تھی اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ حضرت زینب کا نکاح کئی خصوصیات کا مظہر تھا۔ جاہلیت کی رسم منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کا درجہ رکھتا تھا، اس رسم کا خاتمہ ہوا۔ لوگوں کو حقیقی باپ کے علاوہ دوسرے منہ بولے باپ سے منسوب نہ کیا جائے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کی ازواج نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم میں سب سے پہلے کون مرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کے ہاتھ بڑے ہوں گے۔ انہوں نے ظاہری معنوں پر غور کیا اور ہاتھ ناپنے لگی۔ سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودا کا تھا، لیکن سب سے پہلے انتقال حضرت زینب بنت جاش کا ہوا۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اس سے مراد ہاتھ کی بڑھائی تھا۔ حضرت ام سلمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ بڑی نیک روزے دار اور بڑی تہجد گزار تھیں، بڑی کمال والی تھیں، جو کچھ پاس ہوتا تھا مسکینوں میں بانٹ دیتی تھی۔ حضرت عائشہ پر جب بہتان لگا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے عائشہ کی بھلائی کے سوا کسی چیز کا علم نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ جب زینب کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء مساکین میں سخت کھلبلی پیدا ہو گئی اور وہ گھبرا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری یا 21 ہجری میں 53 برس کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ محمد بن عبداللہ بن جاش، اسامہ بن زید، عبداللہ بن ابی احمد اور محمد بن طلحہ نے قبر میں اتارا۔ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات کے ساتھ دفن ہوئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔